صاحبزادہ احمد علی صاحب سے میری وابستگی کی وجہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے ہیں، لیکن جب ان کی نسبت سے وابستگی ہوئی تو اس کو بھی تقریباً 15 سے 20 سال ہونے والے ہیں۔ بڑا دیرینہ تعلق ہے۔ جب بھی ملے بہت محبت سے، بڑی شفقت سے، بہت پیار سے، اور چونکہ ان کی نسبت بہت اونچی ہے تو ہم اس نسبت کے صدقے ناطے سے ان کا بہت زیادہ احترام بھی کرتے ہیں، لیکن خود ان کا اپنا کردار اتنا اونچا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ کہ ایک دفعہ ملاقات ہو تو دل میں گھر کر جاتے ہیں اور اس پیار کے اندر بے انتہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آج ہم جس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں یہ مسلم انسٹیٹیوٹ کا پلیٹ فارم ہے، اور میری خوش نصیبی کہ محترم ڈاکٹر اقبال حسین صاحب سے بھی میری ملاقات یہاں پہ ہوئی۔ یہ تقریباً کوئی 12 سال پہلے یہ انسٹیٹیوٹ وجود میں آیا، اور اقبال صاحب نے میری بھی یاد تازہ کی کہ یہ کوئی مارچ کا مہینہ تھا، اور بہرحال لیکن اس کے پیچھے کئی سالوں کی سوچ و بچار، خاص طور پر صاحبزادہ صاحب کی، ان کے دوستوں کی، ان کے تعلق نسبت رکھنے والے دوستوں کی، اور صاحبزادہ صاحب کا اپنا، صاحبزادہ احمد علی صاحب کا اپنا درد اس قوم کے لیے، اور بالخصوص اس قوم کے نوجوانوں کے لیے، اور ایک بگر پکچر کے اندر دنیا کو دیکھنا۔ یعنی ایک تو ہمارے انفارچونیٹلی جو میڈیا کا کریٹ کیے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہماری چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کے اندر پھر ہم پھنس جاتے ہیں، اس میں پھر الٹیمیٹلی تو پھر روٹی بھی آ جاتی ہے۔ لیکن ایک بگر پکچر کے انٹرنیشنل لیول کے اوپر کس طرح سے قوموں کی برادری کے اندر آپ کا ایک رول ہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کا، اور اس رول کے اندر کس طرح سے ہمارا دین اور پھر ہمارے دین کی عظیم ہستیاں، اور جنہوں نے ہمارے دین کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد آگے اپنے لب و لہجے میں اور اپنے وقت اور تناظر میں، اپنے بیک گراؤنڈ میں، اپنے عہد کے مطابق اسے پریزنٹ کیا، ٹرانسلیٹ کیا انٹو دی سوشل ایکشن۔ تو یہ بہت ایک رول ہے، اور بگر پکچر میں ایک ورلڈ لیول کے اوپر چیزوں کو دیکھنا، اور اس میں پھر اپنی جگہ کو ڈھونڈنا، اور اس جگہ کے لحاظ سے اپنا ایک رول سمجھنا اور اس رول کو ادا کرنا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ مسلم انسٹیٹیوٹ کا جو کانسیپٹ جو تھا، میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ صاحبزادہ صاحب نے پہلے اس کو شیئر کیا تھا، اور آئی واز سو ہیپی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی تھی، کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں تقریباً 40 سال سے تعلیم و تعلم سے وابستہ ہوں، ہمارے اندر بہت چھوٹی سوچیں ہیں، مذہب کے لیول پہ چلے جائیں تو بے انتہا فرقہ پرستیاں ہیں، اس کے علاوہ لٹرلسٹک اپروچ بہت زیادہ ہے۔ لٹرلسٹک کا مطلب ہر چیز کو آپ ان لفظوں میں دیکھتے ہیں، اور لفظوں کے پیچھے چھپی ہوئی جو اس سے جو بالا تر حقیقتیں ہوتی ہیں، جن کو وہ لفظ اپنے عہد کے لحاظ سے بیان کرتے ہیں، مگر اس کے اندر جو ایک دائمی میسج ہوتا ہے اسے آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بیٹھے تھے تو ایک ہماری بہن نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں قطع ید یا ہاتھ کاٹنے کی سزا کو معطل کر دیا تھا۔ تو دیٹ واز اے ریمارکیبل تھنگ۔ آپ دیکھیے کس طرح سے ایک لٹرلسٹک اپروچ ہوتی ہے، مگر ایک لٹرلسٹک اپروچ کے پیچھے چھپے ہوئے وسیع تر معنوں کو سمجھنا اور اس کی حکمت کو سمجھنا۔ تو اگر ہم لٹرلسٹک اپروچ کو لے کے چلتے ہیں تو پھر تو گم ہو جاتی ہے، حقیقت گم ہو جاتی ہے ہم سے۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں حقیقت کے حوالے سے میرے یہ جو بات تھی، حضور خطیب مرتبت علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا ایک فرمان جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، جس کو مختلف لفظوں میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی، اور اس کو اس طرح سے بھی بیان کیا گیا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اور بھی اس کے ورژنز ہیں۔ اس میں جو لفظ کما ہیا ہے، ایکچولی وہ اس کے اوپر کہہ لیجئے کہ قلم ٹوٹ گیا ہے کہ اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت دکھا جیسی کہ وہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ تو بہت بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہیں، میں کیمسٹری کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ہمارا تو زیادہ تر فزیکل کیمسٹری، کیمیکل ریئیکشنز اور اس طرح کا ہمارا ٹاپک ہوتے ہیں۔ اس میں دیکھیے ایک ہوتی ہے پرسیپشن، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ تو حقیقت جو ہے وہ ہمیشہ ان نون رہتی ہے، ہم اس کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا ہر عہد میں ہر اینگل کے لحاظ سے اور آپ کے دیکھنے کے زاویہ نگاہ کے لحاظ سے اس کا ایک پرسیپشن بنتا ہے۔ تو ایک ہوتی ہے دا ریالٹی ایز اٹ از، اور دوسری ہوتی ہے دی ریالٹی ایز وی سی اٹ، ایز آئی سی اٹ۔
تو جو آئی سی ایٹ ہے نا وہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے. اچھا جو سائنس کے حوالے سے بات ہوئی تھی، سائنس اپنی جو ارتقاء کا عمل اپنے آپ کو کیوں کہتی ہے اور کیوں وہ بدلتی ہے؟ وہ اس لیے بدلتی ہے کہ سائنس علم ہے کائنات کا، اور کائنات اتنی گہری ہے کہ جب ہم کسی سمجھتے کسی سٹیج پہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا، مگر کائنات اس سے زیادہ گہری ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم پھر اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کائنات اس لیے گہری ہے کہ کائنات کا بنانے والا خود جو ہے وہ وہ اسرار، یعنی وہ کائنات کا جو کائنات تو کچھ بھی نہیں نا، کائنات ازل ابد یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، وہ ماوراء الماوراء ہے، زمان سے، مکان سے، ازل سے، ابد سے، ہر چیز سے وہ ماوراء الماوراء ہے. تو اس کی ایک جھلک ہے کائنات میں، مینیفیسٹیشن ہے. تو اس مینیفیسٹیشن کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ مینیفیسٹیشن تو اللہ کی ہے، تو جب اللہ کی ہے تو یہ تو بہت ہی گہری ہوگی. جب بہت گہری ہوگی تو اس کو جتنا بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی کم ہوگا، اور کائنات سمجھتی چلی جائے گی. وہ کہہ کہ اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں. اب آپ دیکھ، چشمہ مین آنکھیں، کہ پورا وجود آپ کا آنکھیں بن جائے، اور پورا وجود جو ہے آنکھیں بن جائے، اور ان ساری آنکھوں سے آپ ساری چیزوں کو دیکھیں تو پھر بھی دیکھنے کا حق ادا نہیں ہوتا. یہ کائنات ہے، دیٹ از سم تھنگ. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے یعنی کہ دیٹ از اے ریمارکیبل تھنگ کہ ہم چیزوں کو ایک براڈر، میں کہہ رہا تھا کہ ایک بگر پکچر کے اندر رکھ کے، تو ایک مسلم نوجوان کو ایک خواب اور ایک ڈائریکشن دینا. طاقت بہت ہے، توانائی بہت ہے، انرجی ہے، سب کچھ ہے، مگر کیا چیز ہے؟ ڈائریکشن چاہیے. یہ آپ کے سامنے روسٹرم ہے، اس کو اگر ہم سارے مل کے ہر ڈائریکشن سے دھکا دیں گے تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. یہ ادھر سے بھی کچھ لوگ دھکا دے رہے ہوں، ادھر سے بھی دے رہے ہوں، ادھر سے بھی دے رہے ہوں، سامنے سے بھی دے رہے ہوں، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. لیکن ایک بندہ بھی اگر اس کو ایک ڈائریکشن میں دھکا دے گا تو یہ موو کر جائے گا. مینز کہ آپ کو ڈائریکشن چاہیے، اور ڈائریکشن ملتی ہے مقصد سے، اور مقصد جتنا اونچا ہوگا اتنا خود آپ اونچے ہوں گے، کیونکہ جب آپ اونچے مقصد کو سامنے رکھیں گے تو آپ اونچے ہوتے جائیں گے. مقصد سے انسان کا تعین ہوتا ہے. اگر آپ کا مقصد روٹی ہے تو روٹی آپ کا تعین کرتی ہے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جن استعاروں اور تمثیلوں میں سمجھایا، ان میں سے ایک یہ تھا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو طالب دنیا ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو طالب عقبہ ہوتے ہیں، مگر کچھ وہ ہوتے ہیں جو طالب مولا ہوتے ہیں. اب دیکھیں، خود دیکھیں، پلیٹ فارم دیکھیں نا، یہ آسمان ہے، یہ آسمان ہے. ایک آسمان یہ ہے کہ آپ طالب دنیا ہیں، شاید یہ زمین ہو، لیکن ایک آسمان یہ ہے کہ آپ طالب عقبہ ہیں. لیکن جب آپ طالب مولا بن جاتے ہیں تو دیکھیں آپ خود، آپ کے اندر کتنی اونچائی آ جاتی ہے، آپ کدھر سے اٹھ کے کہاں چلے جاتے ہیں. مقصد آپ کے لیول اور آپ کی سطح کا تعین کرتا ہے. آپ مقصد اونچا رکھیں، آپ اونچے ہیں. مقصد آپ کا پاست ہے تو آپ پاست ہیں. تو انہوں نے مسلم انسٹیٹیوٹ اور تنظیم العارفین اور ان کی دوسری جو کاوشیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا دست و بازو بنائے، آمین. ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے بیٹا ہر ایک کو. یہ بچوں سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ کے اندر بہت بھی لیاقت ہو نا، ایک پلیٹ فارم کے بغیر آپ کی لیاقت کے کوئی معنی نہیں ہے. یو نیڈ اے پلیٹ فارم تاکہ آپ کی ایک چیز کو ڈائریکشن ملے اور آپ ایک بڑی جدوجہد کا حصہ بنیں. تو یہ ایک بہت عظیم جدوجہد ہے، کیونکہ یہ طالب مولا بنانے کی جدوجہد ہے. یہ آپ کو دنیا سے بھی اور پھر ایون جنت سے بھی، کیونکہ جنت کیا چیز ہے؟ جنت دیدار ہے. یہ بھی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک استعارہ ہے کہ ایک جنت وہ ہے جس کو ہم عام طور پر ہمارا تصور ہے، لیکن اس میں بھی میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں وہ متشابہات ہیں. یہ جو استعارے، تمثیلیں، پھل، لہریں، دودھ، شہد کی باتیں ہوتی ہیں، یہ وہ ہے اس زبان میں بات کی جا رہی ہے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں. اصل حقیقت تو ماوراء الماوراء ہے، ثم ماوراء الماوراء ہے. اس کی تو وی کین ناٹ انڈرسٹینڈ اٹ. یہ اس پلیٹ فارم پہ رہتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، یعنی وہ بہت اونچے درجے کی بات ہے. تو اس کے اندر بھی انہوں نے تمثیلاً یہ فرمایا کہ جنت دیدار وہ ہے جنت کہ جہاں آپ کائنات کے مالک اور اپنے محبوب حقیقی کے دیدار سے اللہ تعالیٰ امکنار فرماتا ہے. تو جب وہ اپنے دیدار سے امکنار فرمائے، اپنے لیول ہوتے ہیں دیدار کے بھی نا، جیسے جو آدمی جس لیول پہ ہوگا اس لیول کا دیدار ہوگا. تو وہ تو اپنی بات اپنی جگہ پہ ہے.
تو اتنی بڑی یعنی کہ سچائی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا، اتنے بہت سارے نوجوان ہیں ماشاءاللہ. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اس جدوجہد کے اندر، جس جو طالب مولا کی جدوجہد ہے، اللہ تعالیٰ کی کو پانے کی جدوجہد ہے، تو وہ ابھی بات ہو رہی تھی، اور وہ میں نے بھی الحمدللہ کچھ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ پڑھا بھی، کچھ تھوڑا سا لکھا بھی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سماجیات ہماری، یہ خلق خدا ہے، اس کے ذریعے سے خلق خدا سے ہٹ کے گوشہ نشین ہو کر تو آپ اللہ کو نہیں پاتے، آپ اللہ کو پاتے ہیں خلق خدا کی خدمت کے راستے سے. اینڈ دیٹ از دا گریٹ تھنگ. بہت زبردست چیز ہے یہ. وہ ایک انگریز شاعر کا ایک بڑا مشہور ایک دو لائنوں، دو کپلٹ کہہ لیں ان کا ایک مشتمل ایک وہ ہے، پوئٹری ہے، وہ بھی ہمارے صوفیاء کرام بھی کا ترجمہ ہے. I sought to hear the voice of God and climbed the topmost steeple, but God declared, go down again, I dwell among the people. That is the remarkable thing. آخر میں تو 12 سال تقریباً سر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، یا مارچ میں ہو جائیں گے. آپ کو بہت مبارک ہو 12ویں سالگرہ مسلم انسٹیٹیوٹ کی. اس کے علاوہ آج یہ جو میں بھی ان دوستوں کا بالکل حامی ہوں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو 3 روزہ کم سے کم ہونا چاہیے، اور واقعی میں نے بہت سیکھا. ہماری ادھر بہن ہے، انہوں نے تو اتنا اچھا سمجھایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حمیرہ صاحبہ نے کہ بہت ہی دل خوش ہوا، کیونکہ مثنوی مولا روم کے ساتھ بڑے عرصے تعلق تھا، لیکن جن زاویوں سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اور وہ ہمارے لیے نئے تھے ماشاءاللہ. تو یہ واقعی بہت ہی اسپیسیفک اور بڑے ٹارگٹ اورینٹڈ ٹاکس کے لیے ضروری ہے کہ 3 دن کی ہو، اور اس میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. وی آر ریڈی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، کامیابیاں دے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. السلام علیکم.